الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ. رواہ احمد وصححہ الترمذی والحاکم ولكن في اسناده مقال وله شاهد. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبيعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله الثقات وقد صححه ابن خزیمہ وابن الجارود وابن حبان والحاکم والطبرانی وابن القطان. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں. دونوں حدیثوں میں ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب غلاموں کو بیچا جائے، دو غلاموں کو بیچا جائے اور ان دونوں میں کوئی رشتہ ہو، کوئی خونی رشتہ ہو، تو ان دونوں کو بیچنے میں یا پھر دونوں کو ساتھ میں کسی ایک ہی فرد کے پاس بیچا جائے گا یا پھر ان دونوں کو نہیں بیچا جائے گا. الگ الگ کر کے نہیں بیچا جا سکتا. دو غلام ہیں، مثلا ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، یا ایک ماں ہے یا ایک بیٹی ہے. آپ دونوں غلاموں کو کسی ایک فرد سے ہی بیچیں گے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ماں کو الگ بیچ دیا، بیٹی کو الگ بیچ دیا، یا بیٹی کو بیچ دیا، ماں کو رکھ لیا. تو یہ بیچنا اور ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بیع منعقد نہیں ہوگی، وہ بیع سرے سے ہوگی ہی نہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے حدیث سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من فرق بین والدۃ وولدها، جو والدہ اور اس کے بچے کے درمیان فرق کرے گا، فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے احباب کے درمیان فرق کر دے گا قیامت کے دن. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس کی اسناد میں مقال ہے، اس کے دوسرے شواہد موجود ہیں. دوسری حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع غلامین اخوین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں دو غلام بھائیوں کو ایک ساتھ بیچوں. فبعتہما ففرقت بینہما، تو میں نے دونوں کو بیچا لیکن دونوں کو الگ الگ کر کے بیچا، ایک کسی اور سے اور دوسرا کسی اور سے بیچ دیا. کہتے ہیں فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے دو غلاموں کو بیچا ہے لیکن دونوں کو الگ الگ کر کے بیچا ہے، ایک کسی اور سے اور ایک کسی اور سے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادرکہما فرتجعہما، جاؤ ان دونوں کو حاصل کرو اور جو بیع کیا اس بیع سے رجوع کرو. ولا تبعہما الا جمیعا، اور ان دونوں کو یاد رکھو ساتھ ساتھ بیچنا، اکیلے الگ الگ کر کے نہیں بیچنا. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس کے رجال یعنی روات جو ہے وہ صحیح ہیں، ثقہ ہیں، اور اس کو ابن خزیمہ نے، ابن الجارود نے، ابن حبان نے، حاکم نے، طبرانی، ابن قطان نے، سب نے صحیح قرار دیا ہے. تو یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہیں. دونوں حدیثوں کا تعلق یعنی غلاموں کو بیچنے سے ہے. یعنی اگر دو غلام ہیں، دونوں میں کوئی خونی رشتہ ہے، دونوں میں اگر کوئی خونی رشتہ ہے تو دونوں کو الگ الگ کر کے بیچا نہیں جا سکتا ہے. تو اب یہاں پہلی حدیث جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ فیہ دلیل علی تحریم التفریق بین الوالد وولدها فی البیع ونحوہ کالہبہ، یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ والدہ اور والد اور ان کے بچے کو دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں بیچا جا سکتا، اور نہ ہی الگ الگ کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے. ہبہ مطلب ہدیہ دینا. آپ کسی ایک کو ہبہ کر دیں اور کسی دوسرے بچے کو کسی دوسرے کو ہبہ کر دیں تو یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ
تفریق کر رہے ہیں، الگ الگ کر رہے ہیں۔ یہ کن صورتوں میں ہے؟ یہ ان صورتوں میں ہے جب بچے چھوٹے ہوں، جب بچے بالغ نہ ہوں۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کا حکم جو ہے الگ الگ ہو جاتا ہے، بچے پھر مستقل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں خود نبھا لیتے ہیں، ساری چیزیں وہ کر لیتے ہیں، اور مائیں بھی ایک طریقے سے بچوں سے بے نیاز ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچہ اپنا سب کچھ کر لیتا ہے۔ جو دو تعلق بچپن میں ہوتا ہے، بلوغت کے بعد وہ تعلق اتنا نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے بعد البلوغ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ امام احمد کی صحیح روایت ہے کہ بھائی تفریق کر سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان سلمۃ ابن اقوا الاقوا اتا ابا بکر بامرأۃ وابنتها، کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ایک عورت اور ایک بیٹی کے ساتھ، یعنی عورت تھی اور عورت کے ساتھ بیٹی تھی، دو غلام تھے، دونوں کو لے کر کے آئے۔ فنفلها ابو بکر ابنتها فنفلہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس ماں کی جو بیٹی تھی، دونوں غلام تھے، دونوں باندھی تھیں، ماں کی بیٹی کو ان کو ہدیے میں دے دیا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کو بیع کے ذریعے سے یا ہبہ کے ذریعے سے، ہدیہ کے ذریعے سے ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چھوٹی ہیں، کم سن ہیں اور بالغ کی عمر کو نہیں پہنچی ہیں، یا بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ جواز التفریق بین الام وولدها البالغ ولا خلاف فی جوازہ عندنا، کہ اس میں یعنی جو حدیث پیش کی گئی ابھی اس میں دلیل ہے کہ ماں اور بچہ جو بالغ ہو جائے تو ان دونوں کو الگ الگ تفریق کر کے بیچنا جائز ہے، اور اس سلسلے میں اس کے جواز کے پر کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے نزدیک، یعنی شوافی کے نزدیک۔ تو کہتے ہیں دوسری حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل علی تحریم التفریق بین الاخوین۔ اسی طریقے سے اگر دو بھائی ہیں، میں نے پہلے ہی بات میں اشارہ کیا تھا کہ دو غلام ہیں، دونوں کے درمیان کوئی خونی رشتہ پایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو الگ الگ کر کے نہیں بیچا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے پہلی والی حدیث میں ماں اور بچے کا تذکرہ ہے، دوسری والی روایت جو حضرت علی کی ہے اس میں دو بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دو بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں کو الگ الگ کر کے نہیں بیچا جا سکتا۔ پھر کہتے ہیں وَأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا تَمَّ، یعنی جب عقد ہو جائے، اور اذا تم بالتفریق، یعنی عقد اس بات پر ہو جاتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ، ایک کو الگ بیچا جائے گا، دوسرے کو الگ بیچا جائے گا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ، تو یہ بیع ہی صحیح نہیں ہوگی، یہ خرید و فروخت ہی صحیح نہیں ہوگا، بل یجب نقضہ، اور اس بیع کو فسخ کرنا یہ واجب ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دو شخص ہوں، دونوں کے درمیان خونی رشتہ ہے، دونوں چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کا بیچنا جائز نہیں ہے، الگ الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ماں بیٹے ہوں یا دو بھائی بہن ہو۔ اسی پر بہت سارے اہل علم نے قیاس کیا ہے پھوپھی اور خالہ کو۔ پھوپھی بھتیجا ہے، پھوپھی ہے، بھانجا ہے، خالہ ہے، تو دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں بیچا جا سکتا، دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں بیچا جا سکتا۔ اسی پر یعنی جو دوسرے جو یعنی خونی رشتے ہیں ان کو ان پر قیاس کیا جا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ ان کل مملوکین لو قدر ان احدهما ذکر والآخر انثى لم يحل ان يتزوج الاخر لقرابته من فانه لا يجوز التفریق بینهما۔ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ دو شخص ہوں، ایک مرد ہے دوسری عورت ہے، دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پھوپھی ہے اور اس کا بھتیجا ہے، پھوپھی ہے اور اس کا بھتیجا، ان دونوں کی شادی ہوگی نہیں شادی ہوگی، محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ خالہ ہے، لڑکا ہے، بھانجا ہے، دونوں میں شادی ہوگی نہیں شادی ہوگی۔ تو ظاہر ہے، تو اس سلسلے میں قاعدہ یہ کہ ہر وہ مرد اور عورت جن کے درمیان آپس میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُهُمَا، تو ان کو بیع کے ذریعے سے یا ہبہ کے ذریعے سے ان دونوں میں تفریق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ضابطہ اہل علم بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ان کو آزاد کرنے کے متعلق کیا حکم ہے؟
تو چونکہ یہ حدیث جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ خرید و فروخت کے متعلق ہے، آزاد کرنے کے متعلق نہیں ہے، تو آزاد کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ آزاد کے متعلق حکم ہوگا کہ اس میں کیا ہے؟ جواز ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فی العتق یجوز ان یعتق الام ویدعى الولد، کہ یعنی عتق میں، آزاد کرنے میں یہ جائز ہے کہ ماں کو آزاد کر دیا جائے اور بچے کو باقی رکھا جائے، یا بچے کو آزاد کر دیا جائے اور ماں کو باقی رکھا جائے۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي هَذَا، اس لیے کہ اس میں کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے، جبکہ بیع میں ضرر ہے، نقصان ہے، وہ مکمل کسی کی ملکیت ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے دوبارہ وہ ان کا اکٹھا ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا، جبکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ماں بیٹے ہیں یا دونوں میں کوئی قرابت ہے، خونی رشتہ داری ہے، اس بنیاد پر ان دونوں کو اگر آپ الگ الگ بیچ رہے ہیں یا الگ الگ ہبہ کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن رہی بات آزاد کرنے کی، تو آپ ان میں سے کسی ایک کو آزاد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ میں نے مختصر انداز میں اس حدیث سے متعلق جو مباحث ہے، جو مسائل ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔